میں کھڑا ہوں اس وقت تو اختر الایمان ہوں. میری روح اگر نکل جائے تو کہو گے کہ اختر الایمان کی لاش ہے، یعنی جسم نہیں اصل روح ہے. دیکھو، جب تک دل دھڑکتا ہے انسان زندہ رہتا ہے. جب بے ہوشی کے عالم میں کوئی ہو تو ڈاکٹر اس کے نبض کو ٹٹولتا ہے، اور نبض میں اگر دھڑکن محسوس ہوتی ہے تو متعلقین سے کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نبض صحیح چل رہا ہے. بھلے ہی کچھ دیر کے بعد غنودگی ختم ہو جائے، ہوش میں آ جائے، یعنی یہ سمجھو دل کی دھڑکنیں باقی ہے تو زندگی باقی ہے. اور دل کی دھڑکنیں اگر رک جائیں، کھلی ہوئی آنکھ ہے لیکن بینائی سے محروم ہے. جس طرح دیکھو دل کے دھڑکنے سے انسانی زندگی عبارت ہے، ٹھیک اسی طرح سے مسجدوں کے نظام قائم رہنے سے اسلام عبارت ہے. جس جسم میں دل دھڑکتا ہے زندہ ہے، جس بستی میں مسجد کا نظام زندہ ہے سمجھو اسلام زندہ ہے. اور اگر نظام باقی نہیں ہے تو مسجد میناروں کا نام نہیں. دیکھو، چاند تارے اللہ نے بنائے، یہ سنگ مر کے پتھر تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں. ہم اپنی مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا لیں، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سنگ مرمر کے مسجد نہیں بلکہ مومنوں کی پیشانی سے جو آباد ہو گھاس پھوس کی وہ مسجد، جو سنگ مرمر کے نمازوں سے محروم مسجد ہو، اس سے زیادہ خوبصورت وہ مسجد ہے جو مومنوں کی پیشانی سے آباد ہو. آج افسوس کہ ہمارے ہاں بازار آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، چغلی خانے آباد ہیں، بارات آباد ہیں، شادی کی محفلیں آباد ہیں، لیکن اگر کوئی چیز غیر آباد ہے تو مسجد ہے. آؤ مسجد کی تعمیر کی نسبت سے اس جلسے میں یہ عہد کرو کہ ہم صرف مسجد بنانے والے نہیں ہوں گے. مسجد کسی کے دروازے کی شان نہیں ہوگی. دوسرے گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر ہے تو اس سے ٹنٹر آواز والی مسجد نہیں ہوگی. میرے گاؤں میں اگر نہ بھی ہو مائک تو میری مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی. اس مسجد کو بنانے کا عزم کرو. دیکھو، مسجد جنت کا ٹکڑا ہے. قرآن نے کہا جس کا مفہوم ہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر و یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مسجدوں میں کسی کو آتا جاتا دیکھو تو اس کے سچے ہونے کی گواہی دو. اللہ کے رسول نے کہا نیک وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا دل مسجد پر اٹکا رہتا ہے. برابر مسجدوں میں جانے والے جب غیر حاضر رہتے ہیں تو فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی جگہ مسجد ہے. اور یہ بھی جان لو کہ ہم اور آپ کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو. کہتے ہو نا آدم کی اولاد. کیا ہے ہماری نسبت؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا؟ چونکہ میں، مجھ سے پہلے میرے باپ، اس سے پہلے ان کے باپ، یہ کڑی در کڑی جوڑتے جاؤ گے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے رشتہ جڑ جائے گا. جس طرح سے ہر انسان کا رشتہ آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہماری مسجدوں کا رشتہ بھی اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے. ہماری مسجد، میرے ضلع کی مسجد، میرے ملک کی مسجد، مسجد نبوی، پھر کعبہ بیت اللہ. آدم علیہ السلام پہلے انسان اور کعبہ بیت اللہ پہلا گھر وہ خدا کا. اور ابھی سائنسی جغرافیائی تحقیق نے یہ بتا دیا ہے کہ بالکل دنیا کے مرکزی مقام پہ کعبہ بیت اللہ آباد ہے. دیکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت رہی. کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کعبہ بیت اللہ ہے ٹھیک اسی کے اوپر بیت المعمور ہے. کعبہ بیت اللہ کا طواف انسان کرتا ہے اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور مسجدوں کو آباد کرنا مومن کا فریضہ ہے. دیکھو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ میرے نبی سے محبت کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. شاعر نے بڑے آسان انداز میں اس کی تشریح کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. دیکھو، ایک محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے ہم درود و سلام پڑھیں، آپ کی نعت پڑھیں، خوبصورت انداز میں آپ کو یاد کریں. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع سے نصیحت فرمائی. کہاں نصیحت فرمائی؟ عرفات کے میدان پہ. اور کیا کہا؟ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اور آج ہماری زندگی میں بگاڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے؟ اما عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے جس کو قرآن کہتے ہو، یہ قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا رسول ہے، یہ قرآن ہے. یعنی کہ آپ کے معمولات قرآن کے مطابق. 2 باتیں اگر ہمارے علماء کہنے کی اجازت دیں تو میں کہوں کہ ہم قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد کرتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی پورے قرآن پر نہیں، اگر اس صورت پر صرف غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس صورت کا نام ہے سورہ والعصر. کیا کہا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی. کون کھا رہا ہے قسم؟ خداوند اکبر. قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر میں 4 صفت ہو. کیا ہو؟ ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق بات کو پھیلائے اور صبر کی تلقین کرے. اس سورت کے نزول کے بعد ایک صحابی رسول جب دوسرے سے ملتا تو اس کو سنائے بغیر الگ نہیں ہوتا کہ دیکھو کتنی پیاری سورت نازل ہوئی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک بڑھت بیچنے والے سے سمجھا. عموماً نوجوانوں دیکھا ہوگا تم نے، کھانچے میں مٹھائی بیچنے آتا ہے، تھک جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہے. ابھی تو ان کا بڑا کنٹینر ہو گیا ہے اچھا، لیکن پھر بھی برف پگھلتا ہی ہے. تم نے کبھی برف کو ڈگڈگی بجاتے ہوئے بیچتے دیکھا ہوگا. وہ برف فروش جو ہے کسی گاؤں میں بیٹھتا نہیں ہے، بڑا بے چین رہتا وہ لڑکا. ڈگڈگی بگایا، لیا تو لیا، روکے گا تو کہا بھائی جلدی لینا ہے تو لیے، نہیں تو ہم آگے بستی میں جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو برف والا جتنی تیزی دکھاتا ہے دوسرا دکاندار نہیں دکھاتا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں دیر کروں گا تو میرا سرمایہ پگھل جائے گا. تو امام شافعی نے کہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک برف فروش اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر اتنا پریشان ہے، میری زندگی بھی تو برف کے سل کی طرح ہے، ہر لمحہ پگھل رہی ہے، ہر قدم ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ برف فروش تو اپنے سرمایہ کے پگھلنے پر پریشان ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے پگھلنے پر پریشان نہیں ہیں. کیسی زندگی؟ لوگوں، یہ کیا ہے؟ نماز ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا بنایا کہ کوئی نبی نہیں آنے ہیں. ہمارے نبی نبیوں کے امام، ہمارے نبی نبیوں کے سردار. اور ایک جملہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یعنی اللہ کے بعد کسی کا مقام تو آپ. ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے. آپ نے کیا سکھایا ہم کو قرآن سکھایا. آپ نے ہمیں مسجد سے محبت کا طریقہ سکھایا. اور جو اسلام آیا وہ سربلندی کے لیے آیا. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. کس وقت عرب میں بات بات پر تلواریں اٹھتی، سوتیلی ماں کو نکاح کر لیتے، بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ دھرگور کر دی جاتی، لوگ شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے. ایسے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لوگوں نے سمجھایا اور اپنے چچا جان سے کہا، چچا سمجھوتا کی بات، ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو ہم اپنی دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں. اور آپ نے اپنے صحابہ کو یقین دلایا کہ گھبراؤ مت، ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے لے کر حجر موت تک جائے گی ایک عورت، سکے اچھالتے ہوئے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. رات اندھیری اور روشن صبح کی امید دلا رہے ہیں. کیسے دلایا آپ نے؟ آپ نے قوم کی تربیت کی. دیکھو میں مسجد کو کہتا ہوں بھاٹا ہے، چمنی ہے، مٹی کا ٹکڑا ہے، بارش ہو تو گل کر کیچڑ بن جائے، اور ڈھیلا ہے توڑ دو تو دھول بن کر اڑ جائے. لیکن اسی مٹی کو گون کر جب اینٹ بنا لیتے ہو تو کیا دھول بن کر اڑتی ہے اینٹ؟ نہیں. کیا بارش ہوگی تو سڑے گی اینٹ؟ نہیں. ٹھیک مسلمان
مسجد کے نظام سے جڑ کر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مسجد سے باہر آئے تو کسی باطل کے سامنے میں سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا، ساری بستی سے لڑ سکتا ہے، اپنے نبی کے شان کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتا، پوری دنیا سے کٹ سکتا ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا انتہا مقصود ہے۔ یعنی بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، یعنی وہی یقین کہ اللہ کے خاطر آگ میں کود جانا، وہ یقین کہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر گردنوں پہ تلوار چھری چلانے کے لیے آمادہ ہو جانا، دین وہ صرف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ مسجد میں ضائع بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی کس بساتے ہوئے مسجد میں جاتے، فرض نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بڑے انعامات کی بات کہی گئی۔